اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ گھانا کے 91 صد سالہ جلسہ سالانہ کا بابرکت انعقاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 28 فروری 2024۔ شرائط بیعت کی پرمعارف تشریح اور ان پر کاربند ہونے کی تلقین۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا اسلام آباد ٹلفورڈ سے براہ راست بصیرت افروز اختتامی خطاب۔ گھانا میں 39,000 جبکہ اسلام آباد میں 1333 احباب جماعت کی شمولیت۔ اسلام آباد ٹلفورڈ 24 فروری 2024۔ نمائندگان الفضل انٹرنیشنل۔ جماعت احمدیہ مسلمہ گھانا کا 91واں جلسہ سالانہ 22، 23 اور 24 فروری 2024 کو بخیر و خوبی منعقد ہوا، جس میں 39,000 افراد نے شمولیت کی۔ امسال جلسہ سالانہ گھانا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ گھانا میں جماعت احمدیہ کے قیام کو 100 سال مکمل ہونے پر 100 سالہ جوبلی جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ گھانا میں جماعت احمدیہ کا قیام فروری 1921 میں ہوا، جب حضرت مولوی عبد الرحیم نیّر صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر انگلستان سے گھانا تشریف لے گئے۔ خلافت احمدیہ کی رہنمائی اور مبلغین کی شب و روز قربانیوں کی بدولت آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھانا میں جماعت احمدیہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور روز بروز ترقیات کی نئی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے، اور 3 سال قبل اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے جماعت احمدیہ گھانا اپنی دوسری صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ بلا شبہ آج کا دن جماعت احمدیہ گھانا کے لیے غیر معمولی برکتوں، فضلوں اور تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے کہ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے 100 سالہ جوبلی جلسہ کے اختتامی اجلاس سے اسلام آباد ٹلفورڈ سے براہ راست خطاب فرمایا۔ ایوان مسرور اسلام آباد ٹلفورڈ میں حضور انور کی تشریف آوری۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی 4:04 پر ایوان مسرور میں رونق افروز ہوئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے تمام شاملین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش فرمایا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کی سعادت مکرم ناصر کناڈو صاحب کو حاصل ہوئی۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 195 کی تلاوت کی۔ اس کا انگریزی ترجمہ مکرم بلال بونسو صاحب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بعد ازاں مکرم احسان احمد صاحب کو حضرت مسیح موعود کے منظوم کلام ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشاں، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہیں ہر زماں، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا میں سے منتخب اشعار خوش الحانی کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت ملی، جبکہ مکرم علی موانڈا صاحب نے منظوم کلام کا انگریزی ترجمہ پیش کیا۔ خلاصہ خطاب حضور انور۔ اس کے بعد حضور انور نے انگریزی زبان میں بصیرت افروز اور پرمعارف خطاب فرمایا، جس کا خلاصہ اردو زبان میں ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ گھانا گزشتہ 3 دن سے اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پا رہی ہے، اور آج اس جلسے کا آخری روز ہے۔ یوں بھی امسال یہ جلسہ سالانہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ گھانا کے قیام پر 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر جہاں آپ احباب خوشی و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں آپ کے دل خدا تعالیٰ کے شکر کے جذبات سے بھی بھر جانے چاہیے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج جماعت احمدیہ کا تعارف گھانا کے چپے چپے میں پہنچ چکا ہے۔
آج آپ گھانا کے کسی بھی باشندے سے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اگر جماعت احمدیہ مسلمہ کے متعلق پوچھیں تو ضرور وہ اس سے متعارف ہوگا۔ جماعت احمدیہ گھانا تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں کے قیام اور دوسرے رفاہی کاموں کے ذریعے بھی اس قوم کی خدمت کی توفیق پا رہی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی یہ ترقی اور کامیابی آپ پر مزید ذمہ داریاں بھی ڈال رہی ہے۔ 100 سالہ جشن کے بعد اب مسلسل آپ کا قدم آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب احمدیت کا پیغام گھانا کے ہر باشندے تک پہنچانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ خود کو قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ آج کے دور میں صرف اور صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ ہو کر ہی ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حقیقی مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی اسلامی تعلیمات کی اصل ہے۔ اگر ہم ان دونوں بنیادی اسلامی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا گھر، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر، ہمارا ملک اور تمام دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا کو جنگ اور تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ دنیا کا امن صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ جب آپ اپنے ملک میں جماعت احمدیہ کا پیغام پھیلائیں گے تو وہ یقیناً آپ سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر آپ میں یعنی احمدی مسلمانوں میں اور دوسروں میں کیا امتیازی فرق ہے۔ کیا آپ کا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق ہے؟ کیا آپ باہم محبت اور الفت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نیکی اور تقوی کا واقعی وہ معیار ہے جس کا تقاضا جماعت احمدیہ مسلمہ کی تعلیمات کرتی ہیں؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت میں ایک حقیقی احمدی مسلمان کی صفات اور خصوصیات بیان فرما دی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روح شرائط بیعت میں مذکور ہے، پس شرائط بیعت پر کاربند ہو کر ہی ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بیعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت سے کیا امید رکھتے تھے۔ پہلی شرط بیعت میں شرک سے مجتنب رہنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار فرماتا ہے، پس صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں، بلکہ دل سے غیر اللہ کو بکلی نکال دینا ضروری ہے۔ توحید پر ایمان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری شرط بیعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی گناہوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ان میں جھوٹ، زنا، بد نظری، فسق و فجور، ظلم و خیانت اور فساد و بغاوت جیسے گناہ شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ کی بتوں کی پرستش سے مماثلت بیان فرمائی ہے۔ پھر ایک اور گناہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز میں زنا کا شائبہ بھی ہو تو اس سے بچو۔ زنا کا عادی شخص اپنی زندگی کا حقیقی مقصد کبھی نہیں پا سکتا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے تو وہ خود کو ان بے حیائی کے راستوں سے بچانے کے لیے روزے رکھے۔ پھر بد نظری سے بچنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، وہیں مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اسی طرح بد کلامی اور گالم گلوچ بھی ایسی برائیاں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی آپس میں کسی قسم کا جھگڑا یا لڑائی ہو تو انسان کو انتہائی صبر اور وقار کے ساتھ اس کا نرم زبان کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت سے اعلیٰ ترین روحانی مراتب کے درجے کے حصول کی امید کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی بابت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے تو ایسا باپ اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر خدا تعالیٰ کیوں ایسے انسانوں کی پرواہ کرے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے لوگوں کو پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے ہر دم تقوی کے ساتھ کوشاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جماعت کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کسی قسم کی برائی اور شرارت کا خیال بھی قریب نہیں لانا چاہیے۔ اگر کسی نے تم سے بے ایمانی کو سلوک کیا ہے تو تم جواباً اس کی امانت کا حق ادا کرو اور اس سے بے ایمانی مت کرو۔ انسان کو اپنے جذبات قابو میں رکھنے چاہیے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اخلاق سوز اور بد اخلاقی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے اسی رفتار سے اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں، جن کے باعث انسان تقوی سے دور جا رہا ہے۔ مثلا انٹرنیٹ، ٹی وی اور میڈیا کی دیگر چیزیں برائی کے دروازے کھول رہی ہیں۔ اس لیے ہر احمدی استغفار پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر قسم کی برائی سے بچانے والا ہے۔ استغفار انسان کو ہر اس گناہ سے روکتا ہے جس کا تعلق زبان، کان، آنکھ اور دل سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے عہد لیا ہے کہ وہ ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں کا التزام کریں گے۔ اس کے علاوہ تہجد بھی جہاں تک ممکن ہو ادا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور نبی کی فرما برداری کرنے کی تلقین فرماتا ہے تاکہ انسان پر رحم کیا جائے۔ پھر ہر احمدی کو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری خواہشات یا تکبر کی وجہ سے کسی کو زبان سے یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچے۔ ہمیشہ دوسروں کو معاف کر کے ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کے متعلق برا خیال کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمات پر مکمل عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے مال اور املاک کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ لوگ لالچ کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، نتیجتاً عدل و انصاف سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے جلسے پر خاص دعا کریں کہ دنیا میں حقیقی امن و انصاف قائم ہو جائے۔ اپنے دلوں کی حالتوں اور اپنے اعمال پر خاص توجہ کریں۔ آپ نے کبھی کسی کی طرف نفرت سے نہیں دیکھنا یا کسی سے ظلم نہیں کرنا۔ اپنے دل سے ہر قسم کے برے خیال نکال دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیشہ برداشت اور صبر کا ثبوت دینا ہے۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ چاہے جیسا بھی انسان کو دکھ پہنچتا ہو، اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوٹے۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دامن پکڑا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے وفا کرنی ہے اور قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اپنی تمام تر ترقیات کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ پس اگر ہم ایسا کریں گے
اور عاجزی کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے افضال کے مورد بنیں گے۔ حضور انور نے فرمایا کہ بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کو ہر جھنڈے پر بلند رکھنا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اپنے ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایک حقیقی دینی و روحانی انقلاب لے کر آنا ہے۔ اگر ہم ایسا مقام حاصل کرنے والے ہوں گے تو اپنے روحانی مقاصد کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے ہر ایک سے محبت و ہمدردی کریں، کیونکہ جتنی محبت وہ کریں گے اتنا ہی اللہ ان سے خوش ہوگا۔ اس لیے احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی ہر دو حیثیتوں میں بنی نوع کی خدمت کریں۔ حضور انور نے فرمایا کہ میں نے دنیا بھر میں کئی بار احمدیوں کو نصیحت کی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی خدمت کریں، جس میں استعداد ہو، غریب کی بھوک کو دور کرے، ان کی مفلسی کو دور کرے، ان کی بہبود کا خیال کرے۔ کوشش کی جائے کہ ضرورت مندوں کی ایسی امداد کی جائے جو انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، نہ یہ کہ وقتی ضرورت کو پورا کرے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے ہم سے عہد لیا ہے کہ بطور احمدی ہم حضرت مسیح موعود سے اطاعت کا تعلق رکھیں گے۔ ہر احمدی کو محض للہ یہ تعلق رکھنا چاہیے اور ان تعلیمات پر بڑی سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے، تب ہی ہم حقیقی احمدی مسلمان کہلانے والے ہوں گے۔ ہر احمدی کو خلافت کے ساتھ کامل وفاداری اور اطاعت کا تعلق پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ترقی کا راز اسی میں مستور ہے کہ ہم خلافت اور حضرت مسیح موعود سے کیے گئے عہد کو پورا کریں جو شرائط بیعت میں درج ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح گھانا جماعت کی پہلی صدی کامیابی کے ساتھ گزری ہے، ایسے ہی اگلی صدی بھی پہلے سے بڑھ کر کامیابی و کامرانی کا پیغام لائے۔ اللہ کرے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے اندر ہر قسم کی روحانی اور پاک تبدیلی پیدا کریں اور اپنے عہد بیعت کو حرف بحرف پورا کریں۔ اللہ کرے کہ آپ اسلام اور احمدیت کی تعلیم کو پھیلانے والے ہوں۔ حضور انور نے فرمایا کہ افریقہ میں گھانا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں احمدیت بہت آغاز میں پہنچی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ گھانا دنیا بھر میں اسلام احمدیت کو پہنچانے کے مشن کے ہر اول دستہ میں شامل ہو۔ خدا کرے کہ آپ اسلام کی محبت، اخوت اور رواداری کی تعلیم اپنانے والے ہوں اور مغربی دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں، اور آپ کی نسلیں دنیا کو الحاد سے بچا کر ایک خدا کی طرف لانے والے ہوں۔ خدا کرے کہ آپ اس دنیا کے نام نہاد ترقی یافتہ لوگوں کو حقیقی ترقی اور روحانی زندگی، عدل و انصاف، مساوات اور انصاف کا سبق سکھانے والے ہوں۔ اس زمانہ میں مغربی طاقتیں بہت ظلم کر رہی ہیں، اور ان کی جنگوں اور ان کی جانب سے روا رکھے جانے والے مظالم میں دجالی طاقتوں کی منصوبہ بندی اور منافقت کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لیے اور آئندہ نسل کے لیے ہم پر لازم ہے کہ افریقہ کو ایسا نمونہ بنائیں کہ دنیا افریقہ کو دیکھ کر رہنمائی لے۔ خدا کرے کہ دنیا افریقہ اور گھانا کو ایک نمونہ کے طور پر دیکھے۔ اللہ کرے کہ افریقی اقوام سب سے پہلے اسلام احمدیت قبول کرنے والی ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اگر اس طرح تبدیلی ہوگی تو آپ دنیا کو ہر قسم کے تنازعات اور برائی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں گے، اور آنے والی نسلوں کی اس طرح تربیت ہوگی کہ دنیا کو ہر طرح کے ظلم سے بچانے والے ہوں گے۔ آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جماعت گھانا پر بے پناہ فضل فرمائے اور آپ جلسے کے مقاصد حاصل کر کے اپنے گھروں کو بخیریت لوٹنے والے ہوں۔ 5:13 پر حضور انور نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد مختلف گروپس کی صورت میں اردو، عربی
اور مقامی افریقی زبانوں میں حمدیہ، نعتیہ اور خلافت احمدیہ سے عقیدت پر مبنی ترانے پیش کیے گئے۔ ترانوں کے بعد حضور انور نے مکرم نور محمد بن صالح صاحب امیر و مبلغ انچارج گھانا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ جلسے پر آپ کی حاضری نیز ترانوں کے ذریعہ آپ کے جذبات کو دیکھ کر مجھے افسوس ہے کہ میں جلسہ میں بنفس نفیس شامل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد چند لمحات کے لیے حضور انور نے امیر صاحب گھانا سے پرشفقت گفتگو فرمائی۔ حضور انور نے گھانا اور اسلام آباد میں حاضری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ گھانا میں 39,000 جبکہ ایوان مسرور اسلام آباد میں 1,333 افراد موجود ہیں۔ 5:40 پر حضور انور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ عطا فرما کر ایوان مسرور سے تشریف لے گئے۔ جماعت احمدیہ گھانا کی ایک عظیم سعادت۔ گھانا اس لحاظ سے بھی انتہائی خوش قسمت ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے یہاں قریباً 8 سال بطور واقف زندگی خدمات سر انجام دیں۔ حضور کو 1977 میں گھانا بھجوایا گیا، جس کے شمالی ریجن میں نصرت جہاں اسکیم کے تحت ٹمالے سے 90 میل کے فاصلوں پر واقع سلاگا میں 1971 میں احمدیہ سیکنڈری اسکول قائم کیا جا چکا تھا۔ یہاں پر حضور نے بطور پرنسپل 2 سال خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد حضور انور گھانا کے سینٹرل ریجن میں واقع اکرافو سے 1 میل دور ایسارچر میں قائم احمدیہ اسکول میں متعین ہوئے۔ یہاں پر بھی حضور انور نے تقریباً 4 سال بطور ہیڈ ماسٹر خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد حضور انور گھانا کے شمالی علاقہ میں واقع احمدی ایگریکلچر فارم ڈپالے میں 2 سال بطور مینیجر مامور رہے۔ یہاں حضور نے گھانا میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر گندم اگانے کا کامیاب تجربہ فرمایا۔ یاد رہے کہ حضور انور نے ایسارچر میں اپنے قیام کے دوران اسکول سے ملحقہ فارم میں سویابین اگانے کا بھی کامیاب تجربہ فرمایا۔ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضور انور 2 مرتبہ گھانا کے دورے پر بھی تشریف لے جا چکے ہیں، نیز ازراہ شفقت متعدد مقامات پر جماعت احمدیہ گھانا اور گھانا کے لوگوں کے لیے پسندیدگی کا اظہار فرما چکے ہیں۔ وہیں سعادت بزور بازو نیست۔ ادارہ الفضل انٹرنیشنل اس پرمسرت موقع پر امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز اور جماعت احمدیہ گھانا کی خدمت میں مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہے، نیز دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت احمدیہ عالمگیر کو حضور انور کی منشاء مبارک کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے تا اسلام کا پرامن اور عظیم الشان پیغام دنیا کے کناروں تک کامیابی سے پہنچ جائے۔ اللہم آمین۔